تم سب پر لعنت ہو، دنیا کے ظالم اور جابر حکمرانوں، کرپٹ سیاستدانوں، بے ایمان تاجروں، فحاشی اور عریانی پھیلانے والے، نام نہاد، آزاد خیال اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں، تم سب پر بے شمار لعنت ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے خط کا آغاز لعن طعن سے کیوں کیا ہے، تو کیا میں تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگوں، تم پر پھول برساؤں؟ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے دنیا کو ایک تماشا گاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں ایک عرصے سے تمہارے کرتوت دیکھ رہا تھا، مگر میں خاموش رہا کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ تم جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، تم نے تو وہ کارنامے سر انجام دیے کہ مجھ جیسے ارذل المخلوقات کو بھی آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ گری ہوئی مخلوق ہو۔ تم برا مانو یا بھلا، لیکن آج میں تمہارا کچا چٹھا کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ پتا چل سکے کہ میں تم پر قہر بن کر کیوں نازل ہوا۔ 1945 کی ایک سہانی صبح تھی۔ معصوم بچے اسکول جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے انہیں کتنے پیار سے رخصت کیا ہوگا۔ بے خبر شہری رزق کی تلاش میں اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے۔ چڑیاں، فاختائیں، طوطے، مینائیں صبح سویرے دانہ دن کا چننے کے لیے اپنے گھونسلوں سے روانہ ہو چکے تھے کہ اچانک تم ہی میں سے کسی جابر اور شفاق شخص نے دنیا کو تباہ کرنے والے ایٹم بم کو تجربے کے لیے استعمال کیا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ چشم زدن میں لاکھوں انسان، کروڑوں جانور لقمہ اجل بن گئے، تو اسے خوشی کی وہ انتہا نصیب ہوئی کہ وہ کہے مارتا ہوا بڑی رعونت سے کہنے لگا، اور سنو، میں نے یہ واقعہ اپنے پاس سے نہیں گھڑا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس بدمست فرعون کی للکار سنائی دے گی۔ نام اس فرعون کا اوپن ہائمر تھا۔ اس نے بڑی رعونت سے کہا، آج میں نے خدا کا مقام حاصل کر لیا ہے، اس خدا کا مقام جو دنیاؤں کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ خود تو اس دنیا سے جہنم واصل ہو چکا ہے، لیکن میں اسے اور اس کے چیلوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم جیسے ذلیل اور گھٹیا انسانوں کی میری نظر میں پرے کا کی حیثیت بھی نہیں۔ وہ تو لاکھوں انسانوں کا قاتل تھا، میں نے تو اربوں انسانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بس یہی تھی تمہاری طاقت۔ تم میں سے ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آ سکے؟ مجھے تم ابلیس کی اولاد کہو یا کسی اور نام سے پکارو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ انسان کی اکڑ، غرور، تکبر اور نخوت کو نیست و نابود کر دوں۔ ایک منظر جو مجھے کبھی نہیں بھولتا 1947 کے فسادات کا ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ اس کشت و خون کی جنگ میں مسلمان نے ہندو یا ہندو نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، بلکہ انسان نے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے؟ مجھے معلوم ہے کہ مذہب، زبان، رنگ، نسل، ذات کے خانوں میں انسان نے ہی انسانوں کو بانٹا ہے، ورنہ مسلمانوں کے آخری نبی جو رحمت للعالمین کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، سرزمین عرب پر کھڑے ہو کر عرب کے علاقے کے باشندوں سے اپنے آخری خطبے میں یہ کیوں کہتے کہ دیکھو، آج کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی آقا کو کسی غلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ خط بہت طویل ہے، اس کی اگلی قسط پھر کسی وقت پیش کروں گا، اور تمہارے کرتوت، تمہاری سرکشی، تمہاری بے غیرتی کے مزید مثالیں دوں گا، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ میں تم پر قہر الہی بن کر کیوں نازل ہوا ہوں۔ دوبارہ لعنت زمین پر بسنے والے ان لوگوں پر جنہوں نے اس دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔